السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و امامنا و نبینا محمد وعلی آلہ و اصحابہ ومن والائہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العزت کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس وقت جو میرے بھائی میری بہنیں جو اس وقت کلاس کے اندر موجود ہیں، یہ الحمدللہ وہ لوگ ہیں جو کسی بھی طرح سے امت کا ایک درد اپنے دل میں رکھتے ہیں اور اسی درد کے وجہ سے ہی یہ سارے یہاں موجود ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ایسے معاملات کے اندر اور ایسے مسائل کے اندر جہاں پر ہمیں بڑی ہمت اور طاقت اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر ہمیں اس طرح کے ساتھ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اپنے احباب کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنے بھائی بہنوں کی ہم ایک ذہنی طور پر بھی ان کو یہ علم دے سکیں، ان کو یہ بتا سکیں کہ اصل میں معاملات، اصل میں چیزیں، اصل میں مسائل کس طرح سے ہیں اور کس طرح سے ہمارے سامنے کیا کیا معاملات ہیں، کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے معاملات کے اندر، بہت ساری چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری معلومات ہی اتنی کم ہیں، ہماری معلومات ہی ہمارے بہن بھائیوں کو اتنی کم ہیں کہ انہیں فلسطین کا یہ معاملہ، فلسطین والا یہ مسئلہ، انہیں اصل میں اس کا ادراک ہی نہیں ہے، اصل میں اس کا ادراک ہی انہیں نہیں ہے کہ یہ اصل میں کیوں اور یہ ہے کس وجہ سے، اور یہ جو ہو رہا ہے اس کے اصل حقائق کیا ہیں، اس کی اصل وجوہات کیا ہیں، اور اصل میں ہمیں اس میں اپنا کردار کس انداز میں ادا کرنا ہے۔ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، ہماری بہنوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے کہ ہمارے ہاں جو نظام تعلیم ہے، جو ہمارے ہاں ہم جس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں، جن معاملات کے اندر ہم چل رہے ہیں، وہ معاملات ہی اتنے بکھرے ہوئے ہیں، اتنے بکھرے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں اپنی ذات سے باہر نکلنے کا وقت ہی نہیں ملتا کہ ہم کب اپنی بات سے باہر نکلیں، کب اپنی ذات سے باہر نکلیں، اور کب ہمارے ہاں یہ معاملات ہوں یا کوئی پریشانی ہم امت کی ڈسکس کر سکیں، اس کا ہمارے ہاں ہمیں اس کے بارے میں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم اپنے ذات کے مسائل سے باہر نکلیں کیسے اور نکلے کیا۔ تو اس لیے ہم نے یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہم نے یہ کی، جس کی جو وجہ تھی وہ یہی کہ ہم کم سے کم ادراک اپنے بہن بھائیوں کو یہ دیں، ان کو جو معلومات میں کمی ہے، جو انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اس مسئلے کی نوعیت کیا ہے، اور یہ مسئلہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے۔ تو آج سے ہم انشاءاللہ اس کی ابتدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں توفیق بخشی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو ایک معاملات ہمیں بتلائے ہیں، اللہ نے ہمیں جو علم دیا ہے، ہم اس علم کے ذریعے اپنے بہن بھائیوں تک یہ بات پہنچائیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ فلسطین کوئی ایسی زمین نہیں ہے
کہ یہاں پر کفار نے اس لیے اٹیک کر دیا ہو کہ یہاں پر اس کے قدرتی ذخائر اس میں بہت زیادہ ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پر کوئی بہت زیادہ خصوصی قسم کے ذخائر موجود نہیں ہیں کہ جس کے لیے سامراج کو، کفار کو یا یہودیوں کو کٹھ جوڑ کرنی پڑے اور یہاں پر انہیں آ کر اس زمین پر قبضہ کرنا پڑے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر یہودیوں کے یہاں قدم کیوں جمے؟ وہ اتنے اثر و رسوخ وہاں انہوں نے کیوں کر بڑھا لیے؟ عیسائیوں نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی اور سیدہ مریم علیہ السلام کی جو وہ گستاخی کرتے ہیں یہودی، اس کے باوجود عیسائی ان کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کر کیوں چل رہے ہیں؟ عرب حکمران انہوں نے کمزوری کیوں دکھائی؟ اور پھر اس محاذ سے عربوں نے اور مسلمانوں نے کنارہ کشی کیوں اختیار کی؟ مسلم فوجوں کو پیش قدمی سے کس نے روکا؟ پسپائی مسلمانوں کو اسرائیل کے ساتھ جنگ کے اندر کس طرح ملی؟ مسلمانوں کی کیا مجبوری تھی؟ اس انبیاء کی ایک مقدس سرزمین کو بطور تحفہ یہودیوں کی گود میں کس نے ڈال دیا؟ کس کا اشارہ تھا؟ ان لوگوں کی کیا مجبوری تھی؟ ان کی غیرت کہاں تھی؟ کیا اسرائیل واقعی اتنا طاقتور ہے کہ اس نے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر لیا؟ کیا عالم اسلام اتنا ہی کمزور ہے؟ ایک امت کے نعرے سے نکل کر، ایک جسد کے نعرے سے نکل کر عرب قومیت کا نعرہ الگ اور عجمیوں کا نعرہ الگ کیوں؟ اور عجم کا اس سرزمین سے، بیت المقدس سے، فلسطین سے، ان علاقوں سے رشتہ کیوں کاٹ دیا؟ فلسطینیوں کو ہجرت پر کیوں مجبور کیا؟ اور پھر فلسطینی جو لوگ جو ملکوں کے اندر گئے تو ان فلسطینیوں کو اتنی خوش دلی کے ساتھ کیسے قبول کر لیا ان مہاجرین کو؟ تو یہ سوالات ہم سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہیں، اور کیوں نہ ہو بھئی، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اور انبیاء نے ہمیشہ توحید کا پرچم لہرایا. انبیاء نے ہمیشہ توحید کا پرچم لہرایا. تو انبیاء کے اصل ورثاء تو وہ لوگ ہوئے نا جو اصل توحید پرست ہیں، جو اصل موحدین ہیں. لیکن یہ یہود انبیاء کے وارث کس طرح بن گئے؟ یہ یہود نے اس طرح سے کس طرح اس انبیاء کی زمین پر قبضہ بھی کر لیا، اور پھر صرف قبضہ ہی نہیں کیا بلکہ مس اسما، ذرا آپ واٹس ایپ والے گروپ میں دیکھیے گا، کچھ لوگوں نے جوائن کیا ہے تو لنک ذرا دوبارہ وہاں شیئر کر دیں. اب دیکھیں کہ جو انبیاء نے توحید کا پرچم لہرایا تھا، وہ پرچم آج کس کے ہاتھ میں ہے؟ امت محمدیہ کے ہاتھ میں ہے. جس نبی کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی، اس نبی کے پیروکار اصل میں پرچم توحید کو تھامے ہوئے ہیں. اور پھر جس مسجد اقصیٰ کی آج بے حرمتی کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آج باعث نزع جو معاملہ بنا ہوا ہے، اسی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 16-17 ماہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. اور پھر صرف نماز ہی نہیں پڑھی، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ ہمارے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بہت مقامات پر، بہت چیزوں پر اللہ نے اس کے بارے میں کثیر تعداد میں دلائل دیے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ جناب، جیسا کہ مختلف ہمارے ایسے گروہ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی مسجد اقصیٰ پر جو ہے نا وہ یہودیوں کی یہ سرزمین ہے، یہ ہماری سرزمین تھوڑی ہے کہ ہم اس کے لیے لڑیں. نہیں میرے بھائیو، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے.
اور یہ سوچنا بھی غلط ہے، سوچنا بھی غلط ہے۔ کیا آپ اس بیت المقدس کا یہ مقدس جو مقام ہے یہ خدا کے باغیوں کا ہو سکتا ہے؟ یہ قاتلین انبیاء کا ہو سکتا ہے؟ منکران محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے؟ اور مسلمان کیا اس پر راضی ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر اگر نہیں ہم اس بات پر راضی ہیں تو پھر اس مسئلے کو سمجھیے، پھر جو آپ اس مسئلے کے اندر کر سکتے ہیں وہ کیجئے، اور الحمدللہ ہمارے لوگ موجود ہیں جو کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے کے بارے میں کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو ایسا نہیں ہے، ہو رہا ہے، لیکن جس انداز میں، جس قوت کے ساتھ ہونا چاہیے اس قوت سے نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں قوت ایمانی نہیں ہے۔ اس وقت کے میڈیا پر جو کنٹرول ہے وہ کس کا ہے؟ وہ یہود کا کنٹرول ہے۔ یہ ہمارا پاکستان، یہ ہندوستان، ہمارے اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں یہ بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ کسی ملک کا میڈیا ایسا نہیں ہے جو یہ کہے جی ہمارا آزاد میڈیا ہے۔ میڈیا کی آزادی کے نعرے بڑے مارے جاتے ہیں کہ جی میڈیا آزاد ہے، میڈیا آزاد ہے۔ کس کام میں؟ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مقابلہ رکھوا لے، میڈیا بالکل آزاد ہے۔ یہاں ان کو روکنے والا، پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مسلمانوں کو کہیں مار پڑ رہی ہے، اگر کہیں مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو وہاں پر میڈیا جو ہے وہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ ایک فلسطینی اگر پتھر مار دے تو جناب اس پتھر کو توپ بنا کر یہ میڈیا دکھا دے گا، لیکن ان فلسطینیوں پر جو مزائل برسائے جا رہے ہیں اس کی بات کوئی نہیں کرے گا۔ بڑے بڑے ہمارے معروف اخبارات، یہ میڈیا کے بڑے بڑے چینلز، یہ سب یہودیوں کے تابع ہیں۔ اگر آپ کو دکھائیں گے بھی تو ایک کنٹرول حد تک دکھائیں گے، ایک کنٹرول لیول تک دکھائیں گے، اس سے زیادہ بات نہیں کریں گے۔ آپ دیکھ لیں کل اقوام متحدہ کے اندر اقوام متحدہ نے کہ چیف سیکرٹری نے یہ بات کہی کہ جی ہمیں چاہیے کہ ہم فلسطینیوں کے بارے میں کچھ سوچیں، جنگ بندی کا معاہدہ کریں، تو امریکی سفیر جو ہے وہ اٹھ کے وہاں سے نکل گیا۔ کیوں؟ اس کے مطابق وہ بیچارہ تو شاید یہ خیال کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ جو پہلے سے ہی ایک خاموش قسم کی تماشائی ہے، جس کا پہلے ہی کوئی لیول نہیں ہے، اور وہ جناب وہ صرف جو اس نے زبانی جمع خرچ بھی اس نے جو دینا ہے وہ بھی اسرائیل کے حق میں دے کہ فلسطینی اسرائیل پر ظلم کر رہے ہیں۔ غزہ کی یہ پٹی، یہ جنگ 2009 کے اندر فلسطینیوں کو ہی ظالم قرار دے دیا گیا، حالانکہ سامنے ایک اسرائیل جو کہ ایک طاقتور، جس کو ایک دنیا ایک قوت مانتی ہے، جو اسلحے کا ایک بہت بڑا خریدار بھی ہے، اسلحے کا بہت بڑا سیلر بھی ہے، خود ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا 65 میں 71 میں اور اس کے بعد بھی اور ابھی بھی اسرائیل سے اسلحہ خرید رہا ہے کثیر تعداد میں، اور نقصانات سے آپ اندازہ لگا لیں۔ جو نقصانات آپ کو ٹی وی پر دیکھنے کے اندر نظر بھی آ رہے ہیں ان کے اندر بھی آپ اگر اندازہ لگائیں گے تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ اصل میں نقصان تو بیچارے مسلمانوں کو آ رہا ہے، اور انہی کو ہی 2009 میں ظالم قرار دے دیا گیا۔ اور 2009 کے اندر اسرائیل کے صرف 13 فوجی مرے تھے بس، لیکن مسلمانوں کا جانی نقصان 1000 سے زیادہ بندے 2009 کے اندر شہید ہوئے، اور اس کے باوجود بھی جو ظالم ہیں وہ مسلمان ہیں، فلسطینی ہیں۔ کس لیے؟ کہ وہ مسلمان ہیں، کس لیے؟ کہ جناب وہ کلمہ گو ہیں، وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اور خبریں 2009 کی یہ تھیں کہ مسجد اقصیٰ کو خطرہ ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو مسمار کر کے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا جائے، اور اس کے لیے مختلف تدابیر کی گئیں۔ مسجد اقصیٰ کی دیواروں کے نیچے خندقیں کھودی گئیں کہ یہ دیواریں خود بخود مندہم ہو جائیں، یہ کمزور ہو جائیں۔
وہاں پر عارضی قسم کے مصنوعی قسم کے زلزلے پیدا کیے گئے کہ یہ مسجد کسی طرح سے گرے. اور پھر یہ کرنے کے اندر کوئی یہودی یا اسرائیلی اکٹھے نہیں ہے تو کوئی اکیلے نہیں ہے، بلکہ پورے کفار کی یہ جو ایک جوٹھن ہے یہودی، یہ اور ان کو یہاں پر بھیجنے والے امریکنز، برٹش، فرانسیسی لوگ، جرمن، سب نے ان کو اپنے علاقوں سے چھاننیوں کے اندر چھان کے گند کی طرح باہر نکال کے ان کو مسلمانوں کی اس علاقے کے اندر، اس مقدس علاقے کے اندر لا کے بسایا کہ یہودیوں کا کچھ مذہبی لگاؤ کیونکہ اس علاقے کے ساتھ ہے، ان سے اپنی جان چھڑواؤ، ان کے فتنوں سے جان چھڑوا کے ان کو یہاں پر بساؤ. تو سارے امریکہ ان کے ساتھ ہے. امریکی بحری بیڑا جو ہے وہ اس وقت فلسطین کی طرف جو ساحل لگتے ہیں ان ساحلوں پر موجود ہے اسرائیل کی مدد کے لیے. اور جنگ بندی کے لیے کوئی ایسا سسٹم نہیں کیا جا رہا کہ جنگ بندی ہو. کیسے؟ کیوں؟ ایک طرف مسلمانوں کی ایک کمزور سی ٹولی، اور وہ بھی مختلف ہی ہے، اس کے اندر بھی اختلاف ہے. کئی ممالک صرف اس لیے خاموش ہیں کہ جناب وہاں پر کیونکہ شیعہ لڑ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، کیونکہ وہاں پر سپورٹر ان کا ایران ہے تو ایران کے اپنے مفادات ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی. وحدت امت کا جو ہمارے ہاں ایک تصور جو ہمیں اسلام نے جسد واحد کا دیا تھا، اس تصور کی دھجیاں اس انداز میں اڑا دی گئیں کہ بچا ہی کچھ نہیں ہے، بچا ہی کچھ نہیں. اور پھر ہم نے جو سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اصل میں یہ مسجد اقصی، یہ بیت المقدس، اس کا رشتہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ہم حدیث کا مطالعہ کریں. سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 70 اور 71 آپ کے سامنے ہے، اور یہاں پر یہودیوں کی ایک سازش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکر کیا، وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے مکر کا ارادہ کیا، جب مکر کا ارادہ کیا، سارے لوگ اپنے مائک بند کریں. یہ جو ہے نا مائک میں بند کر دیتا ہوں سب کے مائک، جی ردم ٹوٹ جاتا ہے مائک سے، آپ کی آواز آتی ہے تو پھر مزہ نہیں آتا. کہ ابراہیم علیہ السلام نے، اللہ نے ان کو نجات دی اور لوط علیہ السلام کو نجات دی، اور اس زمین پر پہنچایا جس زمین کو ہم نے کیا کیا، جس زمین کو ہم نے بابرکت بنایا، جس زمین کے اندر ہم نے برکت رکھی تھی. اور ذرا آپ سوچیں اور ذرا آپ دیکھیں کہ ہمارے جی واٹس ایپ پر اب آپ کو لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ کسی کا میسج آیا تھا کہ واٹس ایپ پر آواز نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو آواز؟ جی آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ہمارا جو پہلی بات ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا رشتہ دیکھنا فلسطین کے ساتھ، اس زمین کے ساتھ. یہ فلسطین کا جو علاقہ ہے، جب ہم قرآن کے اندر بابرکت علاقے کا نام لیتے ہیں تو یہ صرف فلسطین کا علاقہ نہیں ہے، بلکہ یہ فلسطین کا، بیت المقدس کا اور شام کا علاقہ ہے. اور اس کی فضیلت اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر کیا بیان کی کہ سورۃ انبیاء، اور سورۃ انبیاء کی فضیلت کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا یہ سورت میرے لیے خزانہ ہے. سورۃ انبیاء کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ خزانہ ہے میرے لیے، خزانہ. تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کیا لیکن اللہ نے ان کے مکر کو ناکام بنا دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس سرزمین پر پہنچا دیا جس میں ہم نے تمام جہانوں کے لیے برکت رکھی ہے. اب ذرا دیکھیں امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سرزمین بابرکت کے متعلق کیا کہتے ہیں. اس بابرکت سرزمین سے مراد شام کی زمین ہے، اور ہم نے اس کی تفسیر کے لیے یہ تفسیر کی ہے کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے شام کی طرف ہی ہجرت کر کے آئے تھے،
اور آپ نے باقی تمام جو اپنا وقت تھا، اپنی زندگی کے باقی ایام تھے، وہ ابراہیم علیہ السلام نے یہیں پر گزارے ہیں۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس زمین کو جو بابرکت کہا ہے، اس زمین کے بارے میں جو برکت کی بات کی ہے، وہ کیوں کی ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے کو بھی یہاں چھوڑ گئے، وہاں بیت المقدس بھی تعمیر کیا۔ آپ مکہ بھی گئے، مکہ میں بھی بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اسماعیل علیہ السلام کو بھی آپ نے مکہ میں چھوڑ دیا، لیکن خود وہاں نہیں ٹھہرے، اور نہ ہی اسے اپنے لیے اور لوط علیہ السلام کے لیے ملک بنایا، نہیں، اپنے لیے جو ملک رکھا وہ اسی سرزمین کو رکھا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان کی قوم کو جو تیار کردہ جو آگ سے نجات دی تھی، جو ان کی قوم نے آگ ان کے لیے بنائی تھی، اور وہ ہجرت کر کے ملک شام کی جو مقدس سرزمین تھے وہاں پر چلے گئے تھے۔ اور امام علامہ عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ اس بابرکت سرزمین سے مراد سرزمین شام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس زمین سے بہت سارے انبیاء کو مبعوث کیا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سرزمین کو ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ کے لیے منتخب کیا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اس سرزمین میں اللہ کے 3 مقدس گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اور یاد رہے، ماضی میں فلسطین کا جو علاقہ ہے یہ شام کا حصہ ہی ہوتا تھا، یہ ایسا نہیں ہے کہ فلسطین کوئی الگ ملک ہے، شام کا علاقہ ہے یہ، فلسطین کا علاقہ یہ شام کا علاقہ ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر سورۃ انبیاء کی ہی آیت نمبر 81 میں یہ فرمایا ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ان تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس سرزمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں اور دانا ہیں۔ اور امام ابن جریر یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ہوا جو سلیمان علیہ السلام کی تحت کی تھی، یہ ہوائیں بھی انہیں کس طرف بھیجتی تھیں؟ فلسطین کی طرف۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ کے اندر، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام پر لکھ دی ہے۔ یہ ہوائیں جو سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چلتی تھیں، وہ بابرکت سرزمین کی طرف، شام کی طرف چلتی تھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہوا سلیمان علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہاں لے جاتی تھیں، اور پھر وہ رات کو بعد میں رات میں اپنے گھر واپس شام آ جاتے تھے، انہیں واپس ہوا یہاں پر لے آتی تھی۔ اس آیت میں مقدس سرزمین سے مراد جو ہے وہ فلسطین اور بیت المقدس کی زمین ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو یہاں پر داخل ہونے کا حکم دیا، یا آگے اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ یہ ہمیں قسم ہے کس کی؟ انجیر کی۔ ہمیں قسم ہے کس کی؟ ہمیں قسم ہے زیتون کی، ہمیں قسم ہے طور سینین کی، اور اس امن والے شہر کی، اس امن والے شہر کی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان آیات کی تفسیر میں کیا فرمایا ہے کہ بعد ائمہ کرام سے انہوں نے یہ نقل کیا کہ یہ دراصل 3 مقامات مقدس کی قسم ہے، جہاں اللہ رب العزت نے 3 اولو العزم پیغمبروں کو مبعوث کیا ہے۔ پہلا وہ مقام
جہاں انجیر اور زیتون کی پیدائش ہوتی ہے، پیداوار ہوتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بیت المقدس ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ دوسرا مقام طور سینا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی، اور تیسرا مقام مکہ مکرمہ ہے کہ جہاں سید الرسل محمد کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور ہم نے اس قوم کو جسے کمزور تصور کیا جاتا تھا، اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا۔ یعنی مصر میں شریعت موسوی، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے اور بنو اسرائیل کو کمزور قوم سمجھ کر ان پر ظلم کیا جاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون مصر اور اس کے ظلم سے نجات دے کر، افواج سے نجات دلا کر، اللہ رب العزت نے ان کو کہاں بھیج دیا؟ بابرکت سرزمین کی طرف، اور انہیں وارث بنا دیا۔ اب ان تین مقامات کے بارے میں جب ہم اپنے مذہب اور اپنے معاملات کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ کچھ احادیث بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے ملک، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت کر دے، ہمارے یمن میں برکت دے دے۔ صحابہ نے عرض کیا اور ہمارے نجد کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے اللہ ہمارے شام کے اندر برکت دے دے، یمن میں برکت دے دے۔ صحابہ نے پھر کہا، عرض کی اللہ کے نبی نجد میں، تو آپ نے فرمایا میرا گمان ہے، جو صحابی سن رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے تیسری بار فرمایا کہ وہاں زلزلے اور فتنے ہیں اور وہاں شیطان کا سینگ بھی طلوع ہوگا۔ یہ نجد یہ نہیں ہے کہ جو کچھ حضرات جو ہیں وہ سعودی عرب کو نجد بولتے ہیں، یہ نجد عراق کا علاقہ ہے۔ اب ذرا سمجھ لیا جائے بات کو تو کیا سمجھ آتی ہے کہ اہل شام کی برکت کے بارے میں، شام کی برکت کے بارے میں اللہ کے نبی نے دعا کی، ہمارے اور ذرا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا جب پتہ چلا کہ جو عیسائی ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں، یہودی روزہ رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے دن پر، تو اللہ کے نبی نے کہا موسیٰ ہمارے بھائی ہیں، کوئی یہ مت سمجھے کہ ہمارا موسیٰ علیہ السلام سے تعلق نہیں ہے۔ اور پھر شام کی جو حفاظت والا معاملہ ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھتے ہیں تو آج اصل میں صرف کیونکہ ایک ہمارا لیکچر جو چل رہا ہے یہ ابتدائی اور تعارفی ہے کہ ہم نے کن کن معاملات کے اندر بات کرنی ہے، تو صرف اس لیے چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگ ذرا سمجھ سکیں کہ بات کس لیول پر ہونی ہے۔ اور جو قلم یوز کر رہا ہے اس کی سے میری درخواست ہے کہ قلم یوز نہ کریں، یہ ویڈیو کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے اور بعد میں ہمیں اس میں مشکل ہوگی، تو آپ اپنے قلم وغیرہ استعمال نہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث جامع ترمذی کی ہے کہ قیامت سے پہلے حضر موت یا حضر موت جو علاقہ ہے، اس کے سمندر کا جو علاقہ ہے، وہاں سے آگ نکلے گی اور لوگوں کو اکٹھا کرے گی۔ صحابہ اکرام نے عرض کی ہے اللہ کے رسول اس وقت ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تم شام چلے جانا۔ تو کون سمجھتا ہے کہ ہمارا تعلق بیت المقدس کے ساتھ نہیں ہے؟ کون یہ خیال کرتا ہے کہ مسلمانوں کا بیت المقدس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ کس کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارا وہاں کوئی تعلق نہیں ہے؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ملک شام والوں میں خرابی پیدا ہو جائے گی تو پھر تم میں کوئی اچھائی باقی نہیں رہے گی۔ میری امت کا ایک گروہ جس کو ہمیشہ اللہ کی مدد حاصل رہے گی، اس کی نہ مدد کرنے والے قیامت تک اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ امت کا وہ گروہ جو جہاد پر کھڑا ہے وہ کون سا گروہ ہے؟ جو جہاد کر رہا ہے، اور نہ صرف جہاد کر رہا ہے بلکہ وہ کھڑا ہے میدانوں کے اندر اور ڈٹا ہوا ہے، بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج یہاں یہ سوال نہیں ہے کہ وہاں پر لڑ کون رہا ہے اور لڑنے والوں کی کیا حیثیت ہے، وہ کس مذہب سے کس مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں، مسلمان ہیں۔ اور مسلمانوں کا وہ گروہ جو جہاد پر قائم ہے، آج انہیں قوت ایمانی کی ضرورت ہے، کم سے کم آج ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اگر آگاہی ہوگی تو پھر ہم کم سے کم اپنے حکمرانوں پر یہ روب ڈال سکیں گے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو،
کیوں ان لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے؟ کیوں ان لوگوں کی تمہیں سمجھ نہیں آتے؟ کل کے لیکچر میں ہم کچھ تاریخی جنگیں ذکر کریں گے کہ جب جنگیں ہوئیں تو پھر کیا ہوا، پھر اگر اسرائیلیوں کو مار پڑی تو کس طرح سے پڑی، اور پھر جن جن لوگوں کو مار پڑی کس لیول کی پڑی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ جو ہے نا، یہ جو اسرائیل نے لوگوں کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، یہ کس سبب کے تحت لوگ اس کے پیچھے ہیں؟ کیوں یہ برٹش کیوں یہ نہیں بولتے؟ ان لوگوں کے اندر یہ ہمت کیوں نہیں ہے؟ بلکہ چلیں 2-4 منٹ میں ایک چھوٹا سا آپ سے 1900 اور جو 67 کے اندر 1967 کے اندر جو جنگ ہوئی اس کا کچھ احوال 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دھوکہ دہی، دھوکہ ہی دھوکہ، حکمرانوں نے دھوکہ دیا، فوجوں نے دھوکہ دیا، جنرلوں نے دھوکہ دیا، کیونکہ جو جنرل تھے وہ یا تو برطانیہ کے تھے یا فرانس کے تھے یا یورپ کے مشیر تھے، اور ان کو لڑنے سے مجبور کیا گیا کہ نہیں لڑنا۔ انہوں نے کتابوں کے اندر خود لکھا کہ عرب تعداد کے اندر زیادہ تھے، لیکن اس کے باوجود شکست کھا گئے۔ کیوں؟ بیکاز دے آر ناٹ یونائٹیڈ۔ یہ الفاظ اس نے لکھے اور ہمیں حیرت ہوتی ہے لکھنے والا غیر مسلم ہے۔ بیکاز دے آر ناٹ یونائٹیڈ، کہ وہ اکٹھے نہیں تھے، بیکاز دے آر ویئر ناٹ یونائٹیڈ، وہ یونائٹیڈ نہیں تھے، وہ متحد نہیں تھے، وہ خائن تھے۔ اس بنیاد پر سارے الٹ گئے، سب کچھ پلٹ گیا، کچھ نہیں بچا۔ مصر کا انقلاب 1952 کا، اس میں جو پہلی بنیاد تھی وہ یہی تھی کہ ہمارے ساتھ خیانت کی گئی ہے، ہمارے ساتھ خیانت کی گئی، نکارہ اسلحہ کی وجہ سے ہمیں ہار ہوئی، شکست کا سامنا ہوا، خراب اسلحہ دیا گیا، ہمیں لڑنے سے روکا گیا۔ 1948 کی جنگ اور 1956 کی لڑائی جب ہوئی اور نہر سوئس کو جو جمال عبد الناصر نے جب نیشنلائز کیا تو 3 ملکوں اسرائیل، فرانس اور برطانیہ نے مصر پر حملہ کر دیا اور مصر خطر میں پڑ گیا۔ حالانکہ مصر نے پورا مقابلہ کیا، جمال عبد الناصر نے جو اس وقت حکمران تھا، اور اسی وجہ سے وہ ہیرو بنا۔ پھر روس نے مداخلت کی، امریکہ نے ساتھ دیا، امریکہ نے بھی یہ کہا کہ تم لوگ اپنی فوجیں واپس لے جاؤ، روس نے الٹیمیٹم دے دیا، جس کی وجہ سے مصر کو اپنی فوجوں پیچھے کرنا پڑی۔ کیوں؟ الکفر ملت واحدہ، یہ کفر ایک ہی ملت ہے، یہ ایک ملت کے لوگ ہیں، مسلمانوں کے اندر وحدت نہیں ہے۔ اس جنگ میں اسرائیل اور فرانس اور برطانیہ نے مدد کی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے، فرانس نے اور برطانیہ کی مدد سے وہ کیا ہوا؟ وہ مصر کے اندر تک پہنچ گیا، اور پھر اس نے وہاں پر بڑا قتل عام کیا اور بڑی بڑی طاقتوں نے اس کا ساتھ دیا۔ آج کے حالات کو سمجھنے کے لیے اپنی تاریخ کو، اپنے ماضی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ کیوں ہے، کس طرح سے نہیں ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی رحمہ اللہ نے اپنے رسالے کے اندر یہ لکھا ہے، انہوں نے ان حالات پر، ان جنگی تاریخوں پر اپنا ایک رسالہ لکھا۔ انہوں نے لکھا کیا ہے کہ جنگ میں عرب اور مصری فوجوں کے ساتھ کس طرح مذاق کیا گیا کہ مصری فوجیں جزیرہ نما سینا کو پار کر رہی تھیں اور اتنے میں اسرائیل کے ہوائی جہاز آتے اور مصر کے ہوائی اڈوں کو وہ تباہ کر کے چلے جاتے، کیونکہ انہیں اتنی فکر بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ہوائی جہازوں کو تیار رکھتے، حالانکہ ان کے اوپر جنگ ان کے اوپر مسلط ہے، اور وہ اپنی جنگ کے اندر ان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اپنے ہوائی اڈوں کو ہی تیار کر لیتے۔ یہ دیکھیں نا، فروری کے اندر پاکستان کے اندر اٹیک ہوا، انڈیا نے کوشش کی کہ جی ہم جو ہے وہ پاکستان کے اندر در اندازی کرتے ہوئے یہاں پر ایئر اٹیک کریں گے، تو پاکستانی فوج نے جواب دیا۔ کیوں؟ جب پتا تھا جنگ مسلط ہو سکتی ہے، چلیں اپنے ملک کی حد تک اتنی غیرت موجود تھی کہ انڈیا کے جہاز آئے اور آگے سے ان کو ریٹیلیٹ کیا گیا، تو انڈیا کے 3 جہاز گرے۔ یہ جو ابھی نندن
جس کو انڈیا بھیجا گیا ہے جنگی قیدی کی آزادی کے طور پر، یہ ظاہری بات ہے یہاں پر پاکستان کے اندر کوئی پاکستان کو گفٹ دینے کے لیے تو نہیں آیا تھا، اٹیک کرنے کے لیے ہی آیا تھا، اور اس اٹیک میں وہ یا بیچارہ یہیں پر رہ گیا، پھر اس کو چائے شائے پلا کے بھیجا گیا۔ تو کل کے انشاءاللہ لیکچر کے اندر ہم پچھلی ہسٹری سے جو بنیاد ہے معاملات کی اس کا ہم تذکرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز، اور ان جنگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے جو بھی ہمارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے آج یہ معاملات بنے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔